press the bell icon on the YouTube app and never miss another. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے وقتوں کے تعلق سے کہ نماز کے لیے یہ 5 وقت ہی کیوں مقرر کیے گئے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت ہی فجر کیوں پڑھی جاتی ہے، ظہر اپنے خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، عصر کا ایک خاص وقت ہے، مغرب عشاء کا ایک خاص وقت ہے، تو یہ نمازیں انہی اوقات میں کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی زندگی کے اندر 5 طرح کے اوقات آتے ہیں اور 5 طرح کے وقت آتے ہیں، اور یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب کسی چیز کی ابتدا اچھی ہوتی ہے تو امید ہے کہ اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر اور اس کے شب و روز کے اندر 5 طرح کی اس کی حالتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو گویا اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، تو یہ اس کی ایک الگ حالت ہے۔ تو گویا حکم یہ ہوا کہ وہ اپنی اس حالت کا آغاز اللہ کو یاد کر کے اور اس کی عبادت کر کے کرے، تاکہ اس حالت کی جب ابتدا اچھی ہوگی تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی۔ تو اس وجہ سے فجر کو اس وقت میں رکھا گیا۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے تو انسان کے کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، قیلولے کا وقت ہوتا ہے، وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتا ہے، تو یہ گویا اس کی زندگی کا ایک دوسرا حال شروع ہوا اور اس کی ایک حالت تبدیل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری حالت کے وقت بھی اسے حکم دیا کہ اب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو کاروبار کی فراوانی ہوئی، کاروبار ترقی پا جاتا ہے اور بازار بھر جاتے ہیں، کاروبار بڑے زور و شور سے چلتا ہے، تو گویا یہ انسان کی زندگی کی ایک تیسری حالت ہوئی، تیسری کیفیت ہوئی۔ تو اسے حکم دیا گیا کہ اس وقت میں چونکہ انسان پورا دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس لیے اسے حکم ہوا کہ وہ اللہ کو یاد کرے، تاکہ وہ دنیا کے اندر مشغولیت نہ رکھ پائے اور وہ اس دنیا کی مشغولیت کے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد کرے، کاروبار کی ترقی کے لیے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو اس وجہ سے اسے نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن کی انتہا ہوتی ہے، رات کی شروعات ہوتی ہے، تو لہذا انسان کی زندگی کا ایک لمحہ پھر بدلا، ایک حالت بدلی، تو حکم دیا گیا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھے۔ اور پھر جب انسان سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے، چونکہ اب سونے سے پہلے اس کی ایک زندگی کی ایک حالت اور بدلنے والی ہے کہ اب وہ سوئے گا، سونے کے بعد کیا پتہ کہ وہ دوبارہ بیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا وہ ہمیشہ کے لیے اسی نیند کے آرام میں اور سائے میں چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے سونے سے پہلے اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے، تاکہ اس کا پورا دن اور اس کی رات جو خیریت سے اور بہترین طریقے سے جو گزری ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آئندہ پھر کبھی اسے عبادت کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا سونے کے بعد، تو اس لیے پہلے وہ اللہ کی عبادت کر لے، تاکہ جب اس کا سونا اچھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سوئے تو جب اٹھے گا، چاہے اس دنیا میں اٹھے یا آخرت میں اٹھے، تو اس کا اٹھنا بھی امید ہے کہ بہتر ہوگا۔ اس لیے اس کی حالت کے تبدیل ہونے پر یہاں پر بھی اسے حکم دیا گیا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کرے۔ تو اس وجہ سے ان 5 اوقات میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ہمارے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری یہ 5 حالتیں ہوتی ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 حالتوں پر ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، تاکہ ہمارے ان 5 حالتوں کی ابتدا جب اچھی ہوگی تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی۔